ابھی جیسے باجوہ صاحب کا بھی وہ جاوید چودھری صاحب نے لکھا کہ میں اگر لوگوں کو بتا دوں کہ میرے پاس جون سی انفارمیشن تھی عمران خان کے بارے میں اور وہ ملک کو کیسے تباہ کرنا جی چاہتے جی تھے وہ، جی تو میں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے. اب وہ وہی ہے کہ اب ہائنڈ سائٹ میں اگر اس طرح آپ دیکھیں کہ اس زمانے کا وہ بیسٹ ڈیسیجن تھا. اگین یہ نیریٹو ہے، آئی ایم ناٹ سینگ آئی ایم سپورٹنگ ہے کچھ. اب ضیاء نے طالبان کو سپورٹ کیا تو کیا اب اگین اس ٹائم جو جرنیل پولیٹیشین سارے بیٹھے ہوئے تھے لائک یار اس ٹائم کا دس واز دا پرفیکٹ ڈیسیجن. اب اگین وہ تاریخ بٹ جو ہے ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس ٹائم کا وہ بیسٹ ڈیسیجن تھا، وہ لیا کس نے تھا؟ وہ ایک ڈکٹیٹر نے لیا تھا جس نے جھوٹ بولا تھا. ضیاء الحق نے کہا تھا میں 90 دن میں الیکشن کرواؤں گا. الیکشن کرواتا، ایک گورنمنٹ لے کر آتا، وہ گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی. بھائی میں نے رشین بلاک میں جانا ہے یا میں نے امریکن بلاک میں جانا ہے، یہ فیصلہ میں کر لوں گا نا. مجھے بھی اتنی عقل ہے، مجھے آپ مطالعہ پاکستان پڑھا ہی رہے ہیں نا، ایسی دقیانوسی کتاب کے بعد بھی آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے. پرویز مشرف کے جو 9 سال کا اقتدار رہا، اٹس سو انفارچونیٹ. میں پھر واپس آؤں گا دوبارہ سے انور مقصود صاحب اور ان جیسے بہت سارے اور دانشور. ایک لفظ نہیں بولا کوئی، ایک لفظ 9 سالہ. کیوں؟ کیونکہ وہ لبرل تھا، وہ شراب شروع پیتا تھا، پارٹی وٹی کراتا تھا، گندے سر لگا لیتا تھا حامد علی خان کے ساتھ. آپ نے کہا یہ ڈکٹیٹر اچھا ہے. ضیاء بہت برا تھا. جو کچھ آج ہم فیس کر رہے ہیں، یعنی جو لوگ میجر اور کرنل تھے نا پرویز مشرف کے دور میں، وہ اب ریٹائر ہو رہے ہیں. وہی لاٹ ہے جس نے پچھلے 25 سال پاکستان کا بیڑا غرق کیا. ٹھیک ہے، ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بیسٹ. اب دیکھیں نا باجوہ صاحب نے بڑے آرام سے کہہ دیا میرے پاس اتنی انفارمیشن تھی. او بھائی تم ایکسٹینشن کیوں لی؟ تم پہلے اپنا حساب تو دو نا. ایک تو ہمارے ذہن میں یہ بھی بڑا وہ ہے نا، ہم نے قسم کھا لی ہے کہ ہم نے ڈیبیٹ ہی نہیں کرنی. مطلب پی ایم اے سے نکلتے ہیں نا یہ سارے. پی ایم اے میں ایسا کیا سکھایا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی سی ایل بھی چلا لیتے ہیں، واپڈا بھی چلا لیتے ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے صرف فوج ایک ادارہ ہے، باقی سارے ادارے دیکھ لو. تو باقی سارے ادارے بھی یہی چلا رہے ہیں. اب کس کو دوش دیں گے آپ؟ تو جس کا جو کام ہے پہلے وہ اس کا حساب کریں. باجوہ صاحب ہمیں یہ نہ بتائیں گے ان کے پاس خان کی کیا اطلاعات تھیں، تو بتا دیتے. کس نے روکا تھا ان کو؟ چیف تھے نا. کاروائی کرتے کوئی؟ کیا کاروائی کی انہوں نے؟ اول تو ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کاروائی کرنا. یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا کہ وہ خان کے ماتحت تھے. میں نے ٹیکنیکلی کیا، میں تو اس چیز کا مانتا ہوں. اور ابھی بھی جو ابھی بھی ہمارے موجودہ، ابھی ہماری روایات نہیں ہیں، ہم گزرے ہوئے چیف کو زیادہ باتیں کرتے ہیں. ابھی جو موجودہ چیف ہیں حافظ صاحب، وہ بھی پرائم منسٹر کے انڈر ہے. اور یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے، اور یہ بات پورے ادارے کو سمجھنی چاہیے. لیکن ادارہ اتنا پاورفل ہے وہ مانتا نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں نے نا یہ کچھ خان صاحب کے پہلے سال میں دور حکومت میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ایک پیج کی گردان ہے یہ ہٹا دیں، کہ سول اور ملٹری ایک پیج پہ. ملٹری اور سول ایک پیج پہ نہیں ہوتے. سول ہوتا ہے، پیج ہی ایک ہے سول. ملٹری ایک ادارہ ہے، جیسے ڈاکخانہ ایک ادارہ ہے، جیسے ریلوے ایک ادارہ ہے. بس وہ ادارہ آپ کے پورے ملک سے زیادہ پاورفل ہوا ہوا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس آپ کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں. اب میں اتنا پونک رہا ہوں، میری بھی ہوگی آڈیو ویڈیو، مطلب مثال ہے، بنا سکتے ہیں نا، بنا لیں گے نا. یہ کیلیبر رہ گیا کسی کو بھی ہٹانے کا، بنانے کا، کہ آپ اس کی آڈیو نکال دیں گے، آپ اس کی ویڈیو نکال دیں گے. یہ نہیں ہے. آپ کو ان دی اینڈ پروسیس فالو کرنا ہے. اور یہ جو سیاست دان ہے نا، اب یہ دیکھ لیں ہماری 1 سال سے پی ڈی ایم آ کے بیٹھی ہوئی ہے. ان کو ساری ان باتوں سے تکلیف تھی جو آج ہی خود کر رہے ہیں، خود سب وہی کام کر رہے ہیں. تو یار پھر آپ کو یہی مسئلہ ہے نا کہ خان صاحب کو بھی یہ تکلیف نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کیوں پیسے بڑھا رہا ہے. ان کو صرف یہ تکلیف ہے کہ میں کیوں نہیں کرسی پہ بیٹھا ہوا. اور پی ڈی ایم کو بھی یہی تکلیف ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں. ان دونوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، یہ گولف کلب کے پیسے تو ختم کرو نا. یہ جو فارم ہاؤسز ہم دیتے ہیں ریٹائر ہونے پہ 1 ارب کا آپ کو، یہ زرعی زمین، یہ رقبے، بھئی وہ دور تو ہے نہیں نا کہ ہم جنگیں جیت کے آ رہے ہوں، دوسرے ممالک کو لوٹ کے آ رہے ہوں کہ آپ مال غنیمت بانٹتے جائیں.